السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
کلمہ قرآن پہ لکھتے ہیں کلمہ قرآن پہ لکھتے ہیں حق دی پیغام دکی بنسی دربار مجاور مل بیٹھے ولیاں دے نام دکی بنسی تلی در تقسیم جھگڑیاں وچ لیڈر تقسیم جھگڑیاں وچ آ مظلوم عوام دا کی بنسی اور ہر کوئی لگے بے ایمانی تے کاظم ایمان دا کی بنسی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک دی پاک ذات واسطے کہ جس اللہ پاک نے سانو ساریاں نو جمعے دی ادائیگی واسطے جمع فرمایا دعا کرو اللہ ساری حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے تیزیاں دے حضور باشعور مسلمان نوجوان بھائیوں بزرگوں اور نہایت ہی قابل قدر اور قابل احترام باپردہ باحیا میری روحانی اور اسلامی ماں اور بہنوں، میرے ذمے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے حوالے نال جو عنوان لگایا گیا ہے، گزشتہ مہینے کے جمعے اندر بھی میں اسے دے متعلقہ بیان کر چکے ہاں۔ عظمت والدین کے حوالے نال میرے پیارے بھائیوں، والدین حضرات رشتے کے کائنات میں بڑے بڑے نے۔ انسان کو اللہ پاک نے جتنے بہت ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے نا، اتنے ایک والدین دے رشتے کی نعمت نال بھی نوازے ہے۔ ہر ایک رشتہ اپنی اپنی جگہ تے بجائے، لیکن رب کعبہ دی قسم والدین دا رشتہ سارے رشتیاں کی خوشبو ہویا کرتا ہے۔ والدین دا رشتہ سارے رشتیاں دا سرور ہوتا ہے۔ والدین نہ ہون، حضرات کسی رشتے کی کمی رہ جائے تو بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن والدین ایک ایسا رشتہ ہے جنہیں کوئی والدین نہ ہون، بچپن کجا جوانی کجا بندہ بڑھاپے اندر بھی چلا جائے کہ والدین کی کمی انسان پھر بھی محسوس کر گئے۔ حضرات والدین کو عظیم رشتہ ہے۔ بندہ دنیا کے آنے تے سارے رشتے بندے نال منسلک ہوندے نے، لیکن والدین و عظیم رشتہ ہے۔ بندے دی پیدائش تو 9 ماہ پہلے ہی بندے دا رشتہ بندے دے والدین نال جڑ جاتا ہے۔ حضرات والدین دی عظمت دے کیا کہنے، اور پھر ماں تے یارو ماں ہی دیئے۔ ماں ایک درد برداشت کر دیئے۔ بندے دے جسم اندر کوئی درد ہوئے نا کہ بندہ ہوتی دوا لے کے آتا ہے، بندہ ہوتا علاج کرواتا ہے، لیکن ماں 9 مہینے تک ایک ایسا درد برداشت کر دیئے کہ اس درد کو ختم کرنے کی دوا بھی نہیں دیتی، فقط اس درد کو برداشت کر دیئے۔ میرے پیارے بھائیوں، والدین کی عصمت کے کیا کہہ رہے؟ والدین کے ساری زندگی اولاد کے عیباں کو چھپان کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور والدین اپنی اولاد دیاں ترقیاں کے خواب بھیجتے رہتے ہیں۔ آ جاؤ آج انہاں والدین کی قدر کیجیے۔
لگی ہوئی جدوں تک وہ بیٹا وہ سیدھے منہ نال گل نہیں کرتا والد کو ادو تک سکون نہیں ملیا کرتا. حضرات آئیے انہاں والدین واسطے سکون بن جائیے کہ قرآن پاک میں جا بجا والدین کی عظمت کو بیان کیتا ہے, والدین کے درد کو بیان کیتا ہے. حضرات آئیے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں تسی احباب سماعت فرماؤ, اللہ سب سارے اور کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری اللہ کے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد نبی پاک کا نام آیا محبت نہ درود پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ابتدا دل در گل دستیاں امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرات کا اس حالات زندگی کے اندر پڑے ہے. امام صاحب کا نال حدیثاں لکھن والا بندہ فوت ہو گیا. امام صاحب کی خواب اندر اس بندے نال ملاقات ہوئی, فرمایا یار دس نا اللہ نے تیرے نال کی معاملہ کیتا ہے. آندا اللہ والو اللہ نے میری ایک قضا نو پسند کر کے میری ساری زندگی دے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے. فرمایا جدوں بھی میں نبی پاک دا نام لکھیا کردا ساں میں اونی دیر تک اگے نہیں سی جاندا جدوں تک میں نبی پاک تے درود نہیں سی لکھ لیندا. میرے پیارے بھائیو آج دے مختصر وقت دے اندر اگلے گھنٹے دے اندر میں پیسیوں دفعہ نبی پاک کا نام پکارنے میں بار بار کہن دی لوڑ نہ پڑے. جدوں بھی نبی پاک کا نام آئے نا بے ساختہ ہی تہاڈی زبان دے وچوں درود پاک دی چھال آنی چاہیے. پھر میں نبی پاک کا نام لینا بڑا محبت دے نال درود پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رات میرے پیغمبر کے سینے پہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے کہ کی اعلان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا زندگی بسر کرنے والے ہو میں رب کائنات نے تواڈے بارے فیصلہ کر دیا ہے کہ تسی عبادت کرنی ہے کہ میں رب کائنات کی کرنی ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے, اپنے ماں باپ دے نال اچھے معاملے دے نال پیش آنا ہے. اپنے ماں باپ نال جدوں گل کرنی ہے نا بڑے نرمی دے لہجے نال گل کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے پیارے بھائیو آج جی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول پڑھیا ہے. توجہ کرنا اس آیت کی تفسیر دے نال میں اس قول میں جوڑنا چاہنا تاکہ گل بالکل واضح ہو جائے, سمجھ اندر آ جائے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کون عبداللہ بن عباس میرے پیغمبر کے چچا زاد عبداللہ بن عباس. کون عبداللہ بن عباس جنہیں بارے نبی پاک نے دعاواں کی دیا نے. کون عبداللہ بن عباس جنہوں مفسر قرآن کھلا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں ماں باپ کے نال انج دا لہجہ تے انج دا انداز اختیار کرنا ہے. جب ماں باپ کے سامنے جانا ہے نا کہ ماں باپ کے سامنے جا کے اپنے کپڑیاں بھی نہیں جھاڑنا. کیونکہ انج نہ ہوئے کہ تواڈے کپڑیاں دے وچوں نکلن والا گرد تے غبار تواڈے ماں باپ تے پے جائے کہ تواڈے ماں باپ دی وجہ تواڈے ماں باپ کی اس گستاخی دی وجہ تو اللہ تواڈے عملاں نوں ضائع نہ کر دے. اللہ
اللہ تواڈے تے ناراض نہ ہو جاوے کیونکہ ماں باپ کی رضامندی کے اندر اللہ کی رضامندی ہے اور ماں باپ کی ناراضگی کے اندر اللہ کی ناراضگی ہے اللہ اکبر اس واسطے ماں باپ کے سامنے جانا ہے تے بڑے محتاط انداز اندر جانا ہے جب ماں باپ نال گل کرنی ہے نا پہلے الفاظ کا چناؤ کر لینا ہے ماں باپ دے نال گل کرن تو پہلا لفظاں کو سوچ لینا ہے کہ میں ماں باپ نال گل کرن تو پہلا کیڑے الفاظ استعمال کرنے ہیں تے اج نہ ہوے کوئی بے ادبی والا جملہ کوئی گستاخانہ جملہ تہاڈی زبان تو جو نکلے تہاڈے ماں باپ کی دل آزاری ہو جائے تہاڈے ماں باپ کی گستاخی ہو جائے اللہ اکبر اللہ میرے پیارے بھائیو غور کرنا ذرا توجہ کرنا جس انداز دے نال ماں باپ دے نال پیش آنا ہے میرے اکبر پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ایک بندہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا آپ کے عرض کرتا ہے اللہ کے پیغمبر میں بڑا گناہگار بندہ ہوں میں بڑا پاپی تے بدکار بندہ ہوں اللہ کے پیغمبر کی میں بڑے گناہ کر لینے محبوبہ میرے گناہ گنتی اندر نہیں آ سکتے اور کسی نہ والو کون ایڈا پارسا بندہ کون ایڈا نیک بندہ اج دے مجمع اندر بیٹھا ہے جڑا کہندا میں کدے گناہ ہی نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ یار سارے گناہگار بیٹھے ہیں مینوں تے اج لگدا پیا ایک نسخہ اج میں تانوں تواڈے مرض دا علاج بھی دسدا پیا اللہ اکبر اللہ جڑا بندہ سمجھدا ہے نا میں گناہگار ہاں میرے کول بڑیاں بڑیاں بدکاریاں بڑے بڑے گناہ ہو گئے نے یار میں اودے علاج دسن لگا یار میں اودے واسطے بڑا کیمیا نسخہ دسن لگا اللہ اکبر اللہ ہم اللہ کے پیغمبر جی اذنب تو ذنبا کثیرا میں بڑے گناہ کر لینے محبوبہ گنتی وچ نہیں آ سکدے اللہ کے پیغمبر جی مینوں کوئی ایسا عمل دس دیو کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے اللہ میرے تے راضی ہو جائے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابی سن لے انا والدانی کیا تیرے ماں باپ زندہ نے گرے اللہ اکبر اللہ صحابی دی آنکھاں وچ پانی آ گیا ہم اللہ کے پیغمبر ماں باپ تے بول گئے ماں باپ محبوبہ جدائیاں دے گئے اللہ کے پیغمبر کی ماں باپ کوئی نہیں اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں سادہ کا خالہ تیری خالہ زندہ ہے جی اللہ کے پیغمبر میری خالہ زندہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ میرے ساتھ بھی جا کے اپنی خالہ کی خدمت کریا کر اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ اکبر میرے پیارے بھائیوں میں تمہارے دل دے دستک دینا چاہنا میرے عزیز دوستو میں بڑا سنجیدہ پیغام پیش کرنا چاہنا میں کرتے دل بیان کرنا چاہنا رب کعبہ کی قسم ہے اگر تیرے ماں باپ تیرے تے ناراض دینا کدیاں دعاواں منگن نال تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکدے عمرے کرن نال تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکدے اللہ اکبر بیت اللہ کا حج بھی کر لیں تے تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکدے جب تک تو اپنے ماں باپ کو راضی نہ کر لے اللہ اکبر اللہ میرا بندہ چاہتا ہے نا میرے گناہ کی معافی مل جائے ہم چاہیے اپنے ماں باپ کو راضی کرے ہم چاہیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اللہ اکبر اللہ میرے پیارے بھائیو ذرا اندازہ کرو نا نبی پاک نے فرمایا تو اپنی جا کے خالہ کی خدمت کریا کر اور جا کے خالہ کی خدمت کرنا اللہ گناہ معاف کر دے والدین کی عظمت کی نہیں ہوئے گی پھر سکی ماں کا مقام کی نہ ہوئے گا اگر ماں زندہ ہے سونے خدمت کریا کر اگر ماں زندہ ہے سونے احترام کریا کر اللہ اکبر اللہ بڑے دکھ دی بات ہے آج کی گل نہیں ہے ایک بندہ میں کہہ رہا سی حضرت دی دو بھائی نے ماں
نہیں. میرے پیارے بھائیو اگر اس مسئلے نو سمجھنا ہوگے پھر کھول لے قرآن پاک دا 16واں پارہ پڑھ لینا سورہ مریم نو. اللہ پاک نے اپنے بڑے برگزیدہ پیغمبر جناب ابراہیم کا تذکرہ کیتا ہے. اللہ اکبر. میں تینوں سچ نہیں کرنا چاہتا حضرات, میں تیری توہین نہیں کرنا چاہتا, میں تیری صلاح واسطے گل کر رہا ہوں. اور کرنا تھا قرآن کی اعلان کرتا ہے فَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اللہ کے پیغمبر اپنے باپ کافر باپ نو کہہ رہے ہیں ابو جی تانوں کی مسئلہ بن گیا ہے, تسی انہاں لوکاں دی عبادت کیوں کرتے جے, اے تہاڈی گل نو سن نہیں سکتے, جڑے اپنی اکھاں نال ویکھ نہیں سکتے, جڑے تانوں ککھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے. یا بتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابو جی تسی انہاں باطل رباں دی عبادت کیوں کرتے جے, شیطان کی پوجا کیوں کرتے جے. انداز کتنا پیارا گل کرن دا. یا بتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. ابو جی میں ڈر لگتا ہے کہ تمہوں اللہ کا عذاب نہ کے چھو لے. اللہ پاک کا لہجہ دیکھنا کتنا سخت ہے. کہتا ہے یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وارجرنی ملیا. اگر تو نہ گلاں تو باز نہیں آئے گا کہ میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیا گا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھنا کتنا پیارا ہے. آج اولاداں شکوہ کردیاں نے ماں باپ ساڈے نال انصاف نہیں کرتے, ماں باپ ساڈے تے ظلم کرتے ہیں, ماں باپ ساڈے تے زیادتیاں کرتے ہیں. جناب ابراہیم کا پیغام نوٹ کر کے لے جا. فرمایا ابو جی قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ابو جی میں تمہیں سلام پیش کرنا وا اور جب تک زندہ رہاں گا میں تیرے واسطے بخشش کی دعا ہی کرتا رہاں گا. اللہ اکبر. یار نبیاں دا وتیرا ہے اپنے والدین دے نال, کافر والدین دے نال. یار تیرے ماں باپ تے مسلمان بھی نے تے کلمہ بھی پڑھتے ہیں, تو انہاں دا احترام کیوں نہیں کردا. اللہ اکبر. اور آؤ نہ تمہیں کو ہور گل دساں, جڑا بندہ والدین دی خدمت کردا ہے, جڑا ماں باپ دا احترام کردا ہے, انہوں اللہ اس عظمت تے عزت کی عطا کردا ہے. مستدرک کے حاکم کے اندر رہتے میرے اقوال پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کرنے واسطے گئے نا. میرے آقا فرماتے ہیں دخلت الجنت فسمعت فیہا قراءۃ. میں جنت کے اندر داخل ہوا نا تے میں قرآن پڑھنے والے قاری کی آواز کو سنیا ہے. تے میں پوچھیا فقلت من ھذا, کون ہے جڑا بندہ جنت وچ قرآن پڑھدا پیا ہے, میرے آپ کو پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے دسیا محبوبہ تواڈے آن تو پہلے تے کوئی بندہ جنت وچ نہیں آ سکتا. اللہ کے پیغمبر جنت دا دروازہ بھی کھلانا ہے تے آگے تسی کھلانا ہے. میں اپنے محبوب دی عظمت تو قربان جانا, میں اپنے محبوب دی شان تو قربان جانا. کیوں نہ محبت دا اعلان کرتا جانا, کیوں نہ جولی دے اندر بہار پیدا کرتا جانا. اللہ اکبر. بی بی آمینہ کا جلال ساری دنیا تو بے مثال. ہماری آمینہ کا جلال, ہماری آمینہ کا جلال ساری دنیا تو بے مثال. کل مقدرہ کی سنانا, کل مقدرہ کی سنانا, آکے غلیمہ میں باری جانا. سونا مکڑا سونا مکڑا سونی چالے ساری دنیا
کا ساتھ صدیق عمر دی کیا بات ملا جنانو سونے کا ساتھ اللہ اکبر اللہ ستے اج بھی بڑا محبت بھریا جملہ ایمان نو تازہ کر دین والا جملہ عظمت صحابہ کی مبنی جملہ اللہ اکبر میرے دل کی ترجمانی کرنے والا جملہ ستے اج بھی مدنی دے نال ساری دنیا تو بے مثال مائی آمینہ کا جلال ساری دنیا تو بے مثال رات اس پیغمبر کا تذکرہ کرتا پیا کہ تو پہنا کوئی جنت وچ نہیں جا سکتا اللہ اکبر اللہ آؤ رل کے نعت پڑھیے شان بختان دے اچ کریے شان بختان دے اچ کریے جس کا مدح خار جس کا مدح خار سلجلال ساری دنیا تو بے مثال مائی آمینہ کا جلال ساری دنیا تو بے مثال اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا ایک پیغمبر جنت کے اندر پہنچے نا میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل کون ہے بندہ جڑا میرے تو پہلے جنت اندر آیا ہے فرمایا محبوبہ پہلے تو پہلے کوئی جنت وچ نہیں آیا ایک بڑا صحابی حارثہ بن نعمان پردہ مدینے دی گلیاں دے اندر پردہ عرب دے اندر رہ کے پیا ہے اللہ نے ان کی آواز کو جنت وچ پہنچا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماتے ہیں وَقَانَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّهِ او حارثہ بن نعمان جڑا اپنے ماں دی خدمت کرنے والا جڑا اپنی ماں دی تابعداری کرنے والا سونیا جڑا بندہ ماں دا خدمت گزار ہوئے نا جڑا ماں دا تابعدار ہوئے نا جڑا ماں باپ دا سونا سلوک کرنے والا ہوئے اللہ ان کی جناب دی آوازاں اپنی جنت وچ پہنچا دیتا ہے سبحان اللہ ماں باپ دی عظمت کیا کہنے او سونیا اگر ماں باپ زندہ نے احترام کرے اگر اپنے ماں باپ کا قدر کرے اگر اپنے ماں باپ کی اور گھنٹے دنیا تے لگاں ساتھ لوگو گھنٹے دنیا تے لگاں ساتھ لوگو نہیں جے ساتھ کوئی باپ دے ساتھ ورگا نہیں جے ساتھ کوئی باپ دے ساتھ ورگا کہ پتر پانے زمانے کا ولی ہو دے نہیں جے ماں کے پیرا دی خاک ورگا اللہ اکبر اللہ آج سلطانے تے قدر کریا کر آج اپنے ماں باپ دا احترام کریا کر اللہ اکبر اللہ کدے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لگی نا شکر کریا کر پھر بھی مان نہ کریا کر آؤ نہ میں تمہیں ایک گل سنانا ایک بندہ خراسان کے علاقے دے وچوں چلے آئی چلتے ہیں انہیں اپنی ماں نو کندھیاں دے اوتے اٹھایا یعنی بیت اللہ دا کے طواف پہ کردا ہے اللہ اکبر طواف مکمل ہوئے نا یا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے کول کے کھڑا ہو گیا آندا ہے حضرت جی میں ایک گل پوچھنا چاہنا میں خراسان دے وچوں چلے ہاں میں اپنی ماں نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا لمبا سفر طے کر کے آیا اپنی ماں کی سواری بن کے آیا میں پوچھنا چاہنا کیا میں اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر لیا ہے کہ نہیں اللہ اکبر اللہ جناب عبداللہ بن عمر نے ایڈے سیاں والے جناب جواب دیتا ہے رب کعبہ کی قسم میں سونے کے پانی نال بھی رکھدیاں دے حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ اکبر فرمایا کمرے تو کیویں دی گل کیتی ہے تو خراسان دے وچوں چلے ہیں تے ماں نوں کندھیاں تے اٹھایا تو کہنے میں ماں دا حق ادا کر لیا ہے اللہ دے بندے تو تے اس ایک لمحے کا حق ادا بھی نہیں کیتا جب تیری ماں نے تینوں جنم دیتا ہے اور جنم دین لگیا جڑی تکلیف اٹھائی ہے اللہ اکبر میں تے حدیث کی شرح کے اندر پڑھ رہا سی ایک تین درجے ماں کے پہلے نبی پاک نے بیان فرمائے نے اور چوتھا درجہ نبی پاک نے باپ کا بیان فرمایا ہے اس کے اندر کی علت کیسی ہے تین
تکلیفاں ماں ایسا اٹھاتی ہے جڑیاں باپ نہیں اٹھاتا. اس کر کے اللہ پاک نے ماں کا درجہ بھی اونچا بنایا ہے. پہلی تکلیف ماں نے 6 مہینے تک تینوں اپنے پیٹ اندر رکھا ہے. دوسری تکلیف جی ماں کو جنم دین لگے آئی ہے. تیسری تکلیف جی 2 سال تک تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا ہے. اللہ اکبر اللہ. انہاں تیناں تکلیفاں دی وجہ تو اللہ نے تیرے درجے بھی ماں دے اونچے بنا دیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ. اور سونے احترام کریا کر. کبھی سونے کپڑے لاتے ہیں جانا میں بڑی خدمت کرنا ہوں ماں باپ دی. اللہ اکبر. میں اپنی ماں باپ کا بڑا احترام کرنا اور کبھی یہ وقت یاد کرنا. بلکہ میں دیکھوں تک قول پڑھ رہا سی ساڈے استاد دے وچوں کسی امام صاحب کا قول نہ پڑھیا ہے. رات بیان کرتے ہیں کبھی اگر بڑھاپے کے اندر جا کے بھی غالب امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر بڑھاپے کے اندر ماں باپ کا تمہیں پیشاب بھی دھونا پہ جائے کہ نک منہ نہیں کٹنا چاہیے بلکہ بڑی خوشی جناب اس وقت تو یاد کرنا چاہیے جب تو آپ بچپن کے اندر ہوا کرتا سی ماں دی ممتا کے کیا کہنے آج تو چودھری بن گئے آج تو ملازم لگ گئے آج تینوں سونی نوکری مل گئی ہے آج تو سونے کپڑے پا کے کرسی دے گیا ہے اور اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا. اپنے ماں باپ کی 4 پری اپنے تو دور کر دی ہے. رات سون لگیا تو کہیں میری نیند خراب ہو جاتی ہے. اور کبھی وقت یاد کریا کر جب تو اپنی ماں کے نال لیٹیا سے تو سجے پاسے پیشاب کر دیتا تیری ماں کی جگہ تے سو گئی تینوں خوشک جگہ تے لٹا دیتا پھر تو ادھر بھی پیشاب کیتا تے تیری ماں نے تینوں اپنے سینے تے لٹایا ہے. اللہ اکبر اللہ. ساری رات تکلیف کے اندر گزاری ہے لیکن تینوں پریشانی نہیں آن دی تھی. اللہ اکبر. رات اس وقت کو یاد کرنا چاہیے. اللہ بہت زیادہ نہیں وقت بڑا مختصر ہے. رات توجہ کرنا ذرا غور کرتے جانا. میرے والے پیرو مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تبرک گالی آتا ہے رات میں تے کسی دی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے اسو کی اس تکلیف نو یاد نہیں کرتے جڑی جنم دے لگیا ماں نو آئی ہے لیکن اللہ پاک نے ساری والدہ کی اس تکلیف کا بھی بڑا احترام کیتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں اس جنم دین کی تکلیف کے اندر اگر کوئی والدہ فوت ہو جائے اگر کوئی ماں فوت ہو جائے نا اللہ پاک اس عورت کو بھی درجہ شہادت عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرات آئیے کہ رب ساڈے ماں باپ کا احترام کرتا ہے سانو تے پھر بالکل نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ. غور کرنا توجہ کرنا. میرے والے پیر مرشد امام کائنات جناب محمد ذرا درود پڑھیے نبی پاک کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رات ایک گل یاد آئی توجہ دینا سننا بڑی محبت بڑی گل ہے اور سچا واقعہ سعودیہ کے اخبار کے اندر آیا ہے. میرا دل کرتا ہے سلمان کے اندر میں شامل کر کے واقعہ تمہیں ضرور سنا دیا. رات ایک واقعہ سعودیہ کے علاقے کے اندر پیش آیا ہے. ایک ماں کے 2 بیٹے نے ماں بڑھاپے کے اندر چلی گئی. ماں اتنی بڑھی ہو چکی ہے حتیٰ کہ ماں کا وزن صرف 20 کلو باقی رہ چکی ہے. اتنی بڑھاپے کے اندر ہے والدہ. اللہ اکبر اللہ. رات 2 بیٹے نے بیٹیاں کی بھی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے. جڑا بڑا بیٹا ہے نا یہ آپ بھی بڑھاپے کے اندر چلا گیا ہے. ایک والدہ کی کفالت کرتا ہے. رات اس بیٹے نے اپنے بڑے بھائی کو کیس کر دیتا ہے. اس بیٹے نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کر لی ہے. میرے بھائی نے بڑا خیال کیا اپنی ماں کا. انہیں بڈھا ہو گیا ہے یہ کو صحیح اس طرح خدمت نہیں ہو رہی اور میں حق لینا چاہنا انہیں عزت اعزاز میں اثر کرنا چاہنا. حضرات علاقے کی پنچایت نے فیصلہ کیا لیکن فیصلہ نہیں ہو سکیا. بیٹا روندا ہے وہ کہتا میں بالکل احتیاطی ہونے واسطے تیار نہیں. کام چلدیاں عدالت کے اندر چلی گئی ہے. رات جج بھی قاصر فیصلہ کرن تو کس طرح فیصلہ کیا جائے. حتیٰ کہ ایک دن والدہ نے بھی بلایا گیا ہے 2 بیٹیاں نے بھی بلایا گیا ہے. اللہ اکبر اللہ. جج صاحب کہنے لگے ماں جی تواڈے بیٹیاں کا آپس کے اندر چل رہا ہے یہ فیصلہ
تسی آپ بھی کر دیو نا. بڑی ماں کہنے لگی تسی چاچو تسی فیصلے کر دیو, میں کس طرح فیصلہ کرا؟ اگر میرا بڑا بیٹا میری سچی آکھے, میرا چھوٹا بیٹا میری کٹی آکھے, میں کسی کا بھی دل نہیں دکھانا چاہتی. اللہ اکبر اللہ. جج صاحب کہنے لگے ماں جی تواڈے بیٹے نے کیس کیتا تواڈے بڑے بیٹے دے اوتے کہ اے میں خدمت کا حق میں اپنے کو لینا چاہنا. اللہ اکبر. یا سادیاں عدالتاں دے اندر بھی تے کیس جاندے نے. رات چند دن پہلے دا واقعہ شیخو پورا کے علاقے دے اندر ایک بیٹے نے اپنے باپ دے اوتے پٹرول سٹ کے اگ لا چھڈی ہے. اللہ اکبر. سوچے رب دیاں رحمتاں کیویں آ سکدیاں نے. اللہ اکبر. رات دے کیڑی تے کیس نہ آخر چلدیاں فیصلہ ہے کیتا گیا ہے کہ ہن ماں دی خدمت چھوٹے بیٹے دے اندر ہے, بڑے بیٹے دے گھوڑے کو چھین لیا گیا. رات جدوں عدالت دے وچوں تو میں بیٹے نکلے نے تے بڑا بیٹا چیخاں مار مار کے روندا پیا ہے, کاش ساری زندگی حق مینوں لگدا. اللہ اکبر. پاویں میں بڑھاپے دے اندر ہی جا چکی ہاں, لیکن والدہ کی خدمت کرنے واسطے جے تک بھی میں جوان ہاں. اللہ اکبر. جان تے جذبات کنے ماں باپ کی خدمت دے اندر. اللہ اکبر. رات عجیب و غریب واقعہ میں تہاڈی نظر کرنا چاہنا, توجہ کرنا. جمعے دیاں پہلیاں باتاں اگر تسی توجہ دے نال نہیں سن سکے ہو, آخری گل بڑی محبت دے نال سن لینا, بڑی توجہ دے نال سننا تھا. حضرت عوام بن حوشب رحمت اللہ کے تعالی علیہ رات صبح کے دراوی امام اصفہانی علامہ البانی رحمت اللہ کے تعالی علیہ نے اس واقعے کو حسن درجے کا قرار دیتا ہے تے عقل تسلیم نہیں کرتی. یہ واقعہ بڑا کمال کا ہے, سند بھی حسن درجے دی ہے. غور کرنا کا توجہ کرنا. حضرت عوام بن حوشب ایک قبیلے کے قبرستان کے کوئی گزر رہے ہیں, کی دے آئے اثر کا ٹائم ہے. اچانک ایک قبر پھٹ گئی ہے نا, او میرے نوجوان بھائی جڑے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, خاص طور پہ انہاں دی نظر کرتا پیا. اچانک ایک قبر پھٹی ہے نا, اور ایک بندہ قبر کے وچوں باہر نکلیا ہے اور ان جواب نکالی ہے کہ کدا آواز نکالیا کرتا ہے. اللہ میری توبہ. رات نے 3 دفعہ آواز نکالی ہے, پھر قبر بند ہو جاتی ہے. ایک کول عورت بیٹھی ہوئی ہے. امام صاحب نوں کہنے لگی حضرت جی تسی جانتے ہو بندہ کون ہے اور ماجرا کس طرح کا پیش آیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ صاحب فرماتے ہیں معاملہ کہ میں اکھاں دے نال ویکھیا ہے, لیکن انہاں دے مسئلے دا مینوں پتہ کوئی نہیں. عورت کہندی ہے میں جاننی ہے اس بندے نوں, بندہ کون ہے. یہ اپنی زندگی دے اندر اپنی ماں نوں گالیاں کڈیا کرتا سی, جدوں بھی کوئی گندا کام کرتا نا دی ماں نوں روکیا کرتی سی, اور ایک اپنی ماں نوں کیا کرتا ماں اٹھ میرے سامنے نہ بولیا کر جویں کدا بولیا کرتا ہے. اللہ میری توبہ. رات کے گندے گندے جملے تے بڑے بے ادبی والے جملے اپنی والدہ کے سامنے بولیا کرتا. اللہ اکبر. اللہ رات بلا کے ایسا ہوا ہے ایک بندہ فوت ہو گیا ہے. عورت کہندی ہے میں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے جب بندہ فوت ہو گیا روزانہ ہی اثر دے ٹائم دی قبر بھرتی ہے اور 3 دفعہ گدے دی طرح باز نکالتا ہے. اللہ نے ان کے نشانے پر بنا دیتا ہے. میرے پیارے بھائیو, اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ہمیشہ انسان ڈرتیاں رہنا چاہیے اور ماں باپ کی خدمت اندر اپنی زندگی صرف کر دینی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ سونیا ماں باپ کو حقیر نظراں دے نال نہ ویکھیا کر. انہاں دا مقام اللہ دے ہاں بہت زیادہ ہے, انہاں دا شان اللہ دے ہاں بہت زیادہ ہے. حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور زمانہ کتاب تعبیر الرؤیا کے مصنف, رات بہت بڑے عالم دین نے ایک بندہ دور دراز کے علاقے کو چلیا ہے امام محمد بن سیرین نوں ویکھن واسطے. جا کے دیکھاں تے صحیح جڑا اتنا چرچا سنیا ہے وہ بندہ ہے کیویں دا ہے. جا کے ویکھیا ہے نا امام محمد بن سیرین اندر کے سر جھکا کے ایک عورت کے سامنے کھڑے ہوئے نے, بڑی عاجزی کے اندر, بڑی انکساری کے اندر. اللہ اکبر. ایک بندے نے سوال کیتا ہے آندا یار مینوں دسنا اے محمد بن سیرین جدا چرچا میں سنیا ہے کیا بیمار ہو گئے نے جدی وجہ تو نہ دی کمر جھک گئی ہے. فرمایا نا نا بلیا بیمار نہیں ہوئے بلکہ
کے وَلَٰكِنَّهُ اِنَّدَائے وَدِيرَ جدوں بھی اپنی ماں دے سامنے جاتے ہیں نا بڑے ادب دے نال جا کے کھڑے ہوتے ہیں بڑی عارضی دے نال جا کے کھڑے ہوتے ہیں تینوں لگتا ہے کہ وہ بیمار نہیں حالانکہ وہ بیمار نہیں بلکہ اپنی ماں دے سامنے کھڑے ہوتا نا کا انداز ہی ایک وکھرا ہے اللہ اکبر اللہ جنہ عزتاں پائیاں نے انہاں ماں باپ دیاں خدمتاں کر کے عزتاں پائیاں نے انہاں ماں باپ دا احترام کر کے عزتاں پائیاں نے اللہ اکبر کتنے مینوں یاد آئے 7ویں صدی ہجری کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی حجت اللہ باللہ توجہ کرنا غور کرنا شیخ الاسلام نے 300 تو زیادہ کتاباں تصنیف کی دیا نے رات شام کے اندر پیدا ہوئے آخر کار ایک مسجد کے اندر مصر کے اندر انہوں قید کر دیتا گیا ہے امام صاحب نے مصر کی جیل کے اندر اپنی ماں کے جذبات میں بیان کیتا ہے ایک خط لکھی اپنی والدہ کے نام اللہ اکبر فرمایا ماں جی میرا دل تے نہیں لگتا جیل کے اندر میرا دل تینج کردا ہے اگر پرندے مینوں اٹھا سکدے ہوندے تے اپنے پنجیاں دے اندر چک کے مینوں تواڈے کول لے آندے میں تواڈیاں جدائیاں برداشت نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ جنہاں نے شان پایا ہے انہاں ماں پیاں دیاں خدمتاں کر کے پایا ہے انہاں ماں باپ کا احترام کر کے پایا ہے حضرت ایاس بن معاویہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرات جس وقت انہاں دی والدہ فوت ہوئی ہے نا وقت دے محدث نے شاگرد کول بیٹھے ہوئے نے حضرت ایاس بن معاویہ روئی جا رہے نے اکھاں دے وچوں ہنجو جاری نے اللہ اکبر شاگرد کہنے لگے استاد جی تسی تے سانو کلاسے دین والے تے سانو چپ کران والے اج تانوں کی مسئلہ بن گیا ہے تسی آپ کی رونا شروع کر دیتا ہے اللہ اکبر استاد جی کہندے نے بیٹیو میں اس وجہ تو نہیں روتا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اے اللہ دا امر جس وقت موت لکھی ہے تے آنی ہے میں اس وجہ تو نہیں روتا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے ایک دل میں صبر کرنا چاہیے میں تے تاں روتا پیا اج میرے واسطے دعاواں کا دروازہ ہمیشہ واسطے بند ہو گیا ہے اللہ اکبر اگر مینوں کوئی بھی مسئلہ بنتا تے میں دعاواں کروا لیا کردا اللہ اکبر دنیا تے غماں وچ کھپل نہیں دے دیا بھئی ماں دیاں دعاواں مینوں کھپل نہیں دے دیا اللہ اکبر حضرات انہاں لوگاں نے خدمتاں کیتیاں نے اپنے ماں باپ دیاں ماں باپ دا احترام کیتا ہے تے اٹھنا دا تذکرہ ٹیسیاں دی جامعہ مسجد منبر تے کیتا جا رہا ہے انہاں ماں باپ کی خدمت کر کے اپنا نام کمایا ہے اج چاہنے عزت مل جائے تو پھر ماں باپ کی خدمت کرے اگر ماں باپ کا احترام کرے اگر چلے جان پھر اکھاں روٹیاں رہ جاندیاں نے لیکن ماپے کبھی واپس نہیں آیا کرتے ماپے کبھی مڑیا نہیں کرتے قال اللہ تعالی وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اللہ دے حضور دعائے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ سب عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.